بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن سینا ایک مسلم اسکالر گزرے ہیں جو کہ ایک فلاسفر تھے، منطقی تھے، اگرچہ ان کے عقائد و معاملات سے ہمارا اتفاق نہیں ہے، کچھ ایسے عقائد تھے جو اسلامی طور پر درست نہیں تھے۔ بہت سارے لوگ پروپیگنڈا بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو اسلام اور مسلمان سائنٹیفک ریسرچز کے نئی جدید تحقیقات کے خلاف ہیں۔ دراصل وہ لوگ بالکل بھی اس بات سے عاری ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو گہرائی سے سمجھے۔ میں نے ویڈیو بنائی انگلش زبان میں بنائی تھی، میں نے اسلامک گولڈن ایج، وہاں میں نے اسلام کے اس گولڈن ایج کو، سنہری دور کو بیان کیا تھا جو اسلام کے خوبصورت سائنٹیفک اور ریسرچر اور اسی طرح محققین، فلسفی اور اسلامی دنیا میں اسلامی اسکالر، تفسیر و حدیث کے اماموں کا دور تھا۔ تو اس پہ ایک بندے نے مجھے انگریز نے ہی ایک کمنٹ کیا تھا کہ آپ کے لوگوں نے اس وقت کے جو سائنٹسٹ کے نام آپ لیتے ہیں، ابن سینا، ابن رشد وغیرہ، ان کو تو امپریزن کیا تھا، ان کو تو قیدوں میں ڈالا تھا۔ تو میں نے وہاں اس کا رپلائی کیا تھا، اس کا رپلائی بعد میں نہیں آیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں سارا، اگر یہ سب ہوا ہے اور حکومتوں نے، اسلامی ڈائنسٹی نے اگر اس کی حوصلہ شکنی کی ہے، اس کو ڈسکرج کیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ بیت الحکمت، ہاؤس آف وزڈم کس نے قائم کیا تھا؟ Who established the house of wisdom؟ وہ ظاہر ہے وہ کون تھے؟ اسلامک رولرز، وہ اسلام کے رولر تھے۔ بغداد کے اندر عباسی تھے، انہوں نے بیت الحکمت قائم کیا تھا، اور اموی جو ڈائنسٹی تھی یہ قرطبہ میں قائم تھی، یورپ میں اندر تھی، وہاں پر یہ علم و حکمت کو پھیلا رہے تھے۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر جو شارٹ ہسٹری آف دا ورلڈ کا ریفرنس دے کر یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ جو اسلام کا فیضان ہے اور اسلامی اسکالرز کا یہ جو سارا فیضان ہے، آج یورپ اس کے ذریعے دنیا پر حکومت کر رہا ہے ریسرچ کی دنیا میں، کیونکہ تھرو اسپین وہ سارے کا سارا نالج اسلامی دنیا سے کنورٹ ہوا یورپ کے اندر۔ شارٹ ہسٹری آف دا ورلڈ کرسٹوفر لیسل کی کتاب ہے۔ تو لہذا یہ بات اپنی جگہ درست نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ اسلامی رولرز نے، اسلامی جو صاحب اقتدار لوگ تھے، انہوں نے سائنس کی، علموں کی یا پھر ریسرچر کی حوصلہ شکنی کی، یہ درست نہیں، وہ تو اس کی سرپرستی کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوا کیوں؟ دراصل دیکھیے، ایک ہے اسلام کا بلیف سسٹم، ایک ہے اسلام کا ریلیجیس سسٹم۔ جب کوئی اس سے ٹکراتا ہے، جب ان عقائد کو وہ اپنے فلسفوں کے ماتحت لے کے آنا چاہتا ہے، تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس جگہ پھر وہ زیادہ ویسٹرنائز ہو جاتے ہیں لوگ، یوں کہہ لیجیے اس وقت لوگ ویسٹرنائز تو اب ہوئے، مطلب اس وقت لوگ زیادہ فلسفی بن جاتے تھے، وہ ہر چیز کو فلسفوں سے نکالنا شروع کر دیتے، جبکہ یہ بھی فلسفے کے اعتبار سے بھی یہ بات درست نہیں، فلسفے کی اپنی ڈومین ہے۔ تو اس لیے یہ پہلے میں وضاحت کر دوں۔ اب وہ جو بات انہوں نے کی وہ سن لی، الوہم نصف الداء۔ ابن سینا نے کہا کہ وہم عادی بیماری ہے، یعنی جو انسان کے اندر فیئر ہوتا ہے، جو وہم ہے، ان نون فیئر، جو نہ جانا خوف ہے، یا پھر کسی بھی چیز کا وہم پیدا ہو جانا، پتہ نہیں یہ ہوا کہ نہیں ہوا، یہ عادی بیماری ہے۔ There is a half of disease. There is a half disease. یہ عادی بیماری ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ الوہم نصف الداء، اور بہت بڑی بات ہے یہ، آج کی سائنسی دنیا اور میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے، اطمینان نصف الدواء، آپ کا کمفرٹیبل ہونا، آپ کا ان کام اینڈ کول رہنا، یہ عادی شفا ہے۔ انسان بڑی مشکل سے یہ اسٹیٹس حاصل کر پاتا ہے، لیکن آگے بات چلے، پھر ہم اس پہ تھوڑی سی اور بات۔ پھر تیسری ان کی بات ہے، وَالصَّبْرُ بِدَایَةُ الشِّفَاء، جو صبر و اطمینان ہے یہ شفا کی ابتدا ہے۔ Tolerance is a beginning of cure، یعنی اگر آپ کسی چیز سے شفا لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ بے صبری دکھائیں گے، جلدی تو نہیں ہوگا، اس کو آپ کو صبر و تحمل اور ٹالرنٹ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اب آ جائیں میرے اصل پوائنٹ پہ۔ یہ جو تین چیزیں ہیں، الوہم نصف الداء، کہ وہم، خوف، اسی طرح دبے خیالات، ڈسپریشن کے خیالات، ڈپریسڈ خیالات، انگزائٹی کے خیالات، یہ عادی بیماری ہے، انسان کے انر سسٹم کو، اس کے امیون سسٹم کو، اس کے ڈائجسٹو سسٹم کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ دوسری چیز جو اس کے ساتھ اطمینان نصف الداء، اور جو اطمینان ہے اور جو انسان کا کام اینڈ کول رہنا، یہ عادی دوا ہے، عادی یہ سمجھ لے کہ دوائی ہے،
اور شفا یہ صبر بدایت الشفا، اور صبر یہ شفا کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے. یہ حاصل کیسے ہو اس پرفتن اور اس مادی دور میں، اس کو حاصل گین کیسے کیا جائے؟ تو اس کا سب سے بڑا حل اللہ پر یقین، اللہ پہ توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فیصلوں پر ایمان. وہ کیسے ہوگا؟ جب آپ اندر سے اللہ کے ساتھ جڑے ہوں گے. وہ کیسے جڑیں گے؟ جب اس کے بتائے ہوئے طریقوں، یعنی اس کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اپنے خیالات کو، اپنی نظر کو، اپنے کانوں کو پاک رکھنے کی کوشش کریں گے. پھر یہ سٹیٹس حاصل ہوگا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دنیا کی ہر مزے کو دیکھوں، ہر جائز و نجائز کو دیکھوں، کھاؤں پیوں، اس سے لطف اندوز ہوں، تو یہ سٹیٹس اس کو حاصل نہیں ہو سکتا. ہاں، آپ اس کے فلسفی باتوں پر یہ بنائیں کہ میں جو چاہے دیکھوں، میری فری ول ہے، تو فری ول استعمال کر لے، لیکن اس فری ول کا ایک قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی، اس کا اندر سے کھوکھلا ہونا، اس کا اندر سے بے چین و بے سکون و بے قرار رہنا، اس کا ڈپریشن، انگزائٹی، پینک ڈس آرڈر کے اندر اور کئی قسم کے فوبیاز کے اندر مبتلا ہونا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.